الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے فلاح کا راستہ بتلایا کہ کون مومنین فلاح پانے والے۔ فلاح کس مومن کو ملے گی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے والے بھی دو طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود بھی فلاح یافتہ نہیں ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فلاح پانے والے بھی ہوں گے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فلاح پانے کے لیے صرف ایمان کا لانا کافی نہیں ہے۔ اگر فلاح پانے کے لیے ایمان کا لانا کافی ہوتا تو فقط اتنا فرما دیا جاتا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے۔ آگے کامیابی کے لیے جو شرائط بتائی گئی ہے ان شرائط کو ذکر نہیں کیا جاتا، تو آگے ان شرائط کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین جو ہے مطلقاً کامیاب نہیں ہیں۔ مومنین کا کامیاب ہونا یہ مشروط ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے، ایمان والے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر ایمان والا فلاح پانے والا نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ فلاح پانے والا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھے کہ فلاح کسے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس فلاح کا ترجمہ اردو زبان میں کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے کامیابی، جبکہ فلاح کا جو مفہوم ہے اس سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ساری چیزوں پر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی اچھی ایجوکیشن حاصل کر لے تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہے، کوئی اچھا مال کما لے اسے بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہے، کوئی اچھا مکان بنا لے اسے بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہے۔ دیکھو اس نے مکان بنا لیا، زمین خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، کتنا کامیاب شخص ہے۔ کوئی دنیاوی امور میں بہت محنت کرتا ہے، بہت مشقت اٹھاتا ہے، دنیاوی امور میں تکالیف کو برداشت کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب شخص ہے، بڑا محنتی شخص ہے، یا یہ کامیاب ہو جائے گا، محنت کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر فلاح کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی
صرف کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا یا دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشحالی کا میسر ہو جانا۔ دنیا چاہے تکلیف کے ساتھ گزرے، چاہے راحت کے ساتھ گزرے، آخرت کی زندگی خوشحالی کی ہو اور دنیا کی تکالیف کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن ہو، یہ کامیاب ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا ہے، چپل جوتے سلنے والا ہے، لیکن اس کی زندگی ان مجاہدوں کے باوجود اس بات پر مطمئن ہے کہ میں نے دنیا میں مال نہیں کمایا تو کیا ہوا، دنیا میں میرے نام، میری شہرت اور عزت نہیں کمایا تو کیا ہوا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں ان اعمال کو انجام دے رہا ہوں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ فلاح ہے، چاہے اس کی دنیاوی زندگی کیسی گزرے۔ ہم مادیت پرستی سے متاثر ہو کر اور دنیا کی محبت کا ہمارے اندر غلبہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کامیابی کے معنی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کو آگے بڑھانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، تو کامیابی کے نام پر ہمارے ذہنوں میں جو بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کا آپ جائزہ لیں گے تو ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ بچے کی ہم پرورش کر رہے ہیں، بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اب جب ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہونا چاہیے، اس کو وہ کام کرانا چاہیے جس سے اس کو کامیابی میسر ہو، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئیں گی کہ اس کو اچھی تعلیم دے دی جائے۔ اور اچھی تعلیم سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ عصری علوم سے اس کو آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ میں عرض کر دوں کہ عصری علوم کا حاصل کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے یا کامیابی میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عصری علوم حاصل کرے گا تو فلاح نہیں پا سکتا یا علماء عصری علوم کے خلاف ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا جو معنی بسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی سمجھدار ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں جب یہ تصویر آتی ہے، یہ بات بیٹھتی ہے کہ ہم کو اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے، تو ہمارے ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اس کو اچھا ایجوکیشن دینا چاہیے۔ اور اچھا ایجوکیشن سے مراد ہماری عصری علوم ہوتی۔ یہ تصور اور یہ خیال ہی غلط ہے کہ بچے کی فلاح اور بچے کی کامیابی، اس فلاح سے مراد، کامیابی سے مراد وہ کامیابی جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، ان آیات میں کیا گیا ہے، وہ کامیابی عصری علوم سے حاصل ہوں گی، یہ خیالی غلط ہے۔ عصری علوم کا حاصل کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے، لہذا اس نے اب اچھا ایجوکیشن حاصل کیا ہے، تب اس کی اچھی سے اچھی جاب لگنی چاہیے، اچھے سے اچھی اس کی جاب لگ جائے۔ ایک تو دنیاوی امور کے اندر ہی ہمارا یہ مسلم قوم کے اندر جو ایک چیز جو گھس چکی ہے کہ بچے نے پڑھائی کے بعد جاب کرنا چاہیے۔ یاد رکھے اسلام سروس کرنے کو، جاب کرنے کو فروغ نہیں دیتا۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ، قرآن و سنت کو جب کھنگا لیں گے، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اسلام نے ہمیشہ تجارت کو فروغ دیا ہے، تجارت کی ترغیب دی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری جو نسلیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایسے علوم حاصل کر رہی ہے جس سے سوائے جاب کرنے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
عصری علوم کے اندر وہ علوم سوائے اس میں جاب کرنے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتا. یا تو اس کے بعد اچھا خاصا مال ہو کہ وہ خود کی کمپنی کھول لے، سافٹ ویئر کی کمپنی کھول لے، اور یا مال نہیں ہے تو اس کے پاس سافٹ ویئر انجینئر بننے کے بعد، ہارڈ ویئر انجینئر بننے کے بعد اس کے بعد سوائے سروس کے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. عصری علوم کے اندر ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم اپنا ذہن، اپنی نوجوان نسلوں کا ذہن یہ بنائیں کہ وہ تجارت کرے. تجارت کے اندر برکت ہے، تجارت پر فضائل ہے، اور تجارت اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے وہ تاجر صرف اپنی گھر گرہستی نہیں چلاتا، اگر اس کی تجارت چلتی ہے تو 10 لوگوں کو معاش ملنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن یہ چند سالوں کے اندر ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے نام پر جو بچوں کو جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، پورا ذہن ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ سافٹ ویئر انجینئر بن جائے گا، فلانی کمپنی میں جاب کرے گا، انجینئر بن جائے گا، فلاں کمپنی میں جاب کرے گا، بہت ہو گیا ہم اس کو فارن کنٹری بھیجیں گے، وہاں پر جا کر جاب کرے گا. آپ کا بچہ جو جاب کر کے جو مال حاصل کرے گا، جو سروس کر کے جو مال حاصل کرے گا، وہ ایک محدود رہے گا اس بچے تک کے. کیا بھروسہ کہ اب اس بچے کے جو بچے ہوں گے وہ بچے اتنے تعلیم یافتہ ہو پائے یا نہ ہو پائے، عصری علوم اس اندازے سے وہ حاصل کر پائے یا نہ کر پائے، پھر وہ پوری نسلیں گزر جاتی ہیں، سروس کرتے کرتے پوری نسلیں گزر جاتی ہیں. اغیار کی سروس کر کر ہم ان کو ترقی دے رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اپنے ہنر کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے. کمپنی کا جو اونر رہتا ہے اس کو نہ سافٹ ویئر کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کی بچوں کا، آپ کی نسلوں کے ہنر کو استعمال کر کے وہ مال حاصل کرتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاب کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اب ایسی کامیابی کی بات چل پڑی ہے تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ہم اپنی جو نسلوں کا یہ ذہن بنائیں کہ وہ تاجر بنے. ایجوکیشن اس لیے حاصل نہ کرے کہ ہم کو کہیں جاب کرنا ہے. ہاں، ایجوکیشن کے اندر وہ تعلیم جو قوم و ملت کو فائدہ پہنچانے والی ہو، جس سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ سروس جس سے قوم و ملت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ سروس کرنا چاہیے. بی ایڈ کر لے، ڈی ایڈ کرے، اس کے بعد وہ ٹیچر بنے، ٹیچر بن کے قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے گا. ڈاکٹر بنے گا تو قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے گا. لیکن ہمارے یہاں جو ایجوکیشن حاصل کی جا رہی ہے اس میں ان ایجوکیشنوں میں سوائے جاب اور سروس کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور اس کا فائدہ سیدھا سیدھا کمپنی کے اونر کو پہنچتا ہے. قوم و ملت کا کوئی خاطر خواہ اس کے اندر فائدہ موجود نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو کامیابی کا جب سوال اٹھتا ہے، فلاح کا سوال اٹھتا ہے کہ ہماری اولاد، ہماری نسل کامیاب ہونا چاہیے، تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا ایجوکیشن حاصل کر لے تو فلاح پا جائیں گا، اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد مال کی کثرت ہو جائے تو فلاح پا جائے. تو اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے. ان آیات کے ذریعے سے اس تصور کی تردید کی گئی ہے کہ جن چیزوں کو تم کامیابی تصور کر رہے ہو، اچھا عصری علوم کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اس تصور کی اسلام نے، قرآن کی آیات نے تردید کر دی. مال کی کثرت کا ہو جانا یہ کامیابی ہے، قرآن کی آیات نے اس کی تردید کر دی. معاشرے کے اندر اچھا نام ہو جانا، اچھی شہرت ہو جانا، عزت مل جانا یہ کامیابی ہے. اسلام نے، قرآن کی آیات نے اس سوچ کی تردید کر دی. قرآن کامیابی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں.
تو ہم تو کامیابی تصور کر رہے ہیں کثرت مال کو، زمین جائیداد کو، عزت کو، شہرت کو، نام و نمود کو، لیکن قرآن کامیاب ہونے کے لیے، فلاح پانے کے لیے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی شرط جو بتا رہا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور صرف اس آیت کے اندر ہی نہیں بلکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دیا اس کو خرچ کرتے۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا اور اس کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی جانب سے۔ واولئک ھم المفلحون، یہاں پر فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان آیات کے اندر بھی مومنین کے کامیاب اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے نماز کے قائم کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرائض کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن جتنی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا، بار بار نماز کا حکم دیا گیا، اتنی تاکید کے ساتھ کسی اور عمل کا حکم نہیں دیا گیا۔ 60 سے زائد مقامات ایسے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی سمجھے کہ قرآن کریم میں، احادیث میں کہیں پر بھی یہ ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو۔ اقرأوا الصلاۃ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا، بلکہ اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان نمازوں کو مسجد میں ادا کیا جائے با جماعت۔ اقامت صلاۃ کا مطلب اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد جماعت کی نماز ہے۔ اولاً ہمارا حال تو یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر غفلت اور لاپرواہی کتنی ہے وہ امام صاحب بھی خود جانتے ہیں، مؤذن صاحب بھی جانتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازوں میں پہلی صف میں رہنے والے بھی جانتے ہیں کہ مساجد کا حال کیا ہے۔ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا، جماعت کے ساتھیوں کا، کہ ان کی محنت، مشقت، ان کی قربانیاں، گھر گھر جا کر گشت کرنا، نماز کی دعوت دینا، بلانا، نماز کے لیے تیار کرنا، وہ جو ان کی محنت ہے، ان کی محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جو چند نمازی نظر آ رہے ہیں۔ نہیں تو اس ملک ہندوستان کے اندر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا، اس ملک ہندوستان میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ میوات کے لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہے، نماز سمجھتے نہیں تھے، بہت برا حال تھا۔ رکوع پر جھکنے کی جو تکبیر کہی جاتی ہے اس پر کیا کہنا ہے وہ تک کے نہیں معلوم تھا۔ تو مومنین کے لیے نماز سے زیادہ اہم عبادت اور کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے۔ کامیابی موقوف ہے، ایک شخص ہے ساری اس کے اندر اچھائیاں ہے، صدقہ خیرات خوب کر رہا ہے، اچھے اخلاق، اچھے کردار سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے،
سارے کام کر رہا ہے لیکن نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ بے نمازی شخص کے لیے میدان حشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا میزان ہوگا اور ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا تو وہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ کبیرہ بھی ہوں گے، ان گناہ کبیرہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مغفرت کر دی جائیں گی، لیکن بے نمازی شخص ایسا ہوگا جس کے لیے نہ کوئی حجت ہوگا نہ کوئی برہان ہوگا، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے تو بات الگ ہے، لیکن عام قاعدہ اور ضابطہ جو قرآن و سنت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد اگر وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، آپ کی خلافت میں اتنے ممالک فتح ہوئے۔ حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنے ممالک فتح ہوئے ہیں اس کا ابھی جب میں نے اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ جن علاقوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا وہاں پر آج 15 ممالک قائم ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود سارے گورنروں کے پاس اور جن کو جن علاقے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھی ان لوگوں کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، اگر تم نے اس کی حفاظت کی تو تم اور بھی چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اگر تم نے اس کو ضائع کر دیا تو تم دوسری چیزوں کو بھی ضائع کرنے والے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے مومنین کے فلاح پانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے۔ تو جب آدمی نماز پڑھے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا تو پھر خشوع خضوع کا سوال اٹھے گا۔ اب خشوع خضوع کیسا پیدا ہو نماز کے اندر؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں اگر ہم کو بڑی صورتیں یاد ہے، نفل کے اندر قیام کو لمبا کرے، بڑی صورتیں پڑھے اور ذہن کو پوری طریقے سے خالی کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور یہ اپنے ذہن کے اندر بار بار اپنے آپ میں باور کرانے کی کوشش کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ خیال تو آدمی لا ہی سکتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر راسخ ہوں گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہونے کا سبب ہوگا۔ دیکھیے خشوع خضوع جو غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں وہ خشوع خضوع کے منافی نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نماز کے اندر ایک تو اختیار سے خیال لا رہا ہے، آیا ہے دکان سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، پورا دماغ جو نماز کے اندر دکانداری کا، اپنی تجارت کا حساب کتاب کر رہا ہے، یا گھر سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے تو اس کی پلاننگ نماز کے اندر ہو رہی ہے، باقاعدہ اختیاری طور پر یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ لیکن غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وساوس آتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری بات جو ارشاد فرمائی، یہ گھڑی سے ہے نا ٹائم 1:30 بجے تک کے ٹائم، 1:30 بجے تک ہے نا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری بات جو بیان فرمائی ہے وہ مومنین کامیاب ہوں گے جو لغو باتوں سے، فضول کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بات وہ بات کہلاتی ہے ایسی گفتگو کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں
اپنا جائزہ لے، شب و روز کی زندگی کا ذرا معائنہ کرے کہ ہم کتنا وقت جو ہے لغو باتوں کے اندر گزارتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد سوائے دینی ضرورت کے جاگنا ہی مکروہ ہے۔ سوائے کسی قسم کی دینی ضرورت کے جاگنا ہی مکروہ ہے۔ بیٹھنا، گپ شپ لگانا دینی ضرورت کے علاوہ یہی عمل مکروہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چوک بازار، یہ سارے کے سارے بستیاں جو سجتی ہے محفلوں کے لیے، یہ عشاء کے بعد ہی سجتی ہے۔ اور جو لغو بات جو شروع ہوتی ہے وہ پھر صرف لغو بات کا ہی گناہ اس میں نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ مذاق، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے عیب کو بیان کیا جاتا ہے، کسی کی غیبت کی جاتی ہے، کسی کو ایسے گناہ پر عار دلائی جاتی ہے جس سے اس نے توبہ کر لیا، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اب بیچارے نے وہ توبہ کر لیا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگ لیے، اس کو بار بار وہ گناہ یاد وہ بار بار اس گناہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ سب گپ شپ کے نام پر ہوتا ہے، اور یہ گپ شپ کرنے والوں کو اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے نام اعمال کے اندر کتنا جھوٹ لکھایا جا رہا ہے، کتنی غیبت لکھائی جا رہی ہے، ہم اپنی لغو باتوں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ہم اپنی لغو باتوں کے ذریعے سے کتنی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اسی لیے لغو باتوں سے، فضول کی بکواسات سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اپنے وقت کے مفتی اعظم گزرے، ہندوستان سے جب بٹوارہ ہوا تو پاکستان تشریف لے گئے۔ معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے شرکا میں سے، ساتھ میں مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ بھائی ہم جب بھی اب بات کریں گے تو عربی زبان میں بات کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم بات کریں گے تو عربی زبان میں بات کریں گے۔ وہ صاحب نے پوچھا کہ اچانک جو ہے عربی زبان میں بات کرنے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تو میری مادری زبان ہے نہ تمہاری مادری زبان ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم عربی میں بات کریں گے تو رک رک کر بات کریں گے، اور اتنی ہی بات کریں گے جتنی بات کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے لغو بات کرنے کی عادت چھوٹ جائیں گی۔ حالانکہ یہ لوگ ایسے تھے جن کے پاس لغو بات کرنے کے لیے، فضول بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، بس تھوڑا بہت جو ہنسی مذاق کر لیتے تھے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی اجازت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہم عربی میں بات کریں گے تو ہم سنبھل کر بات کریں گے اور ضرورت کی بنا پر ہی بات کریں گے۔ تو زیادہ بات کرنا، زیادہ بولنا، یہ بھی غلطی کا باعث بنتا ہے، گناہ کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اکابرین اور بزرگان دین کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے اپنی اصلاح کرانے کے لیے تو بزرگان دین اس کو الگ الگ نسخہ دیتے ہیں اصلاح کرنے کے اعتبار سے۔ ایک شخص حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، پہلے بیعت نہیں ہوئے تھے، بیعت ہونے کے پہلے جب وہ آئے بیٹھا کرتے تھے تو بڑی گپ شپ لگایا کرتے تھے، حضرت سے بڑی دوستانہ انداز میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت نے دوستانے کے اعتبار سے ان کو روکا نہیں۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اتنے سارے لوگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے، لہذا میں بھی بیعت ہو جاتا ہوں۔ اب بیعت ہونے کا جب ارادہ ظاہر کیے تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم کو میں بیعت کر لیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دو، تو حضرت نے فرمایا تمہارا وظیفہ یہی ہے کہ تم خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ چونکہ ان کو ان کی بیماری پتہ تھی کہ گفتگو زیادہ کرتے، بولتے زیادہ ہیں، لہٰذا ان کا علاج ابھی یہ ہے، ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ آدمی جب ضرورت پر بات کرے گا تو لغو باتوں سے بچے گا،
آگے کی آیات میں جو ذکر ہے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.